بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ وہ اتنا کریم ہے کہ اس کے کرم کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ اس کی رحمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وہ اتنا فضل والا ہے کہ اس کے فضل کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو راحت دینا چاہتی ہے، اس کا بھلا چاہتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ اپنے بندوں کا بھلا چاہتے ہیں۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نقصان دینا، اپنے بندوں کو دکھ دینا، اپنے بندوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنا کیسے چاہے گا؟ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، اس کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ ظلم کرے، اپنے بندے پر زیادتی کرے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے بندے پہ ظلم کرے؟ اس کے بنے ہوئے بندے اس کو پیارے نہیں ہوں گے تو کس کو پیارے ہوں گے؟ جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو ڈانٹ رہا ہو، اپنے بچے کو ڈانٹ رہا ہو، کوئی باپ سے کہے یار کچھ تو خیال کرو، کچھ تو رحم کرو، تو باپ کہے گا میں رحم نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ آپ مجھ سے زیادہ رحم دل تو نہیں ہو سکتے، آپ کو مجھ سے زیادہ اس بچے پہ شفقت تو نہیں ہو سکتی۔ اگر باپ اپنے بچوں پہ رحم دل نہیں ہے تو دنیا میں کون کس پر رحم دل ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، میں کبھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ میں اپنے بندوں پہ ظلم کروں؟ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن بندے خود ہی ایسے کام کرتے ہیں جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ عجیب بات فرماتے ہیں، اس میں فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ کو تمہیں عذاب دینے سے کیا ملے گا؟ اللہ تمہیں تکلیفوں میں ڈال کے کیا کرے گا؟ اللہ کے ملک میں کوئی اضافہ تھوڑی ہو جائے گا۔ اگر تم ایمان والے بن جاؤ، اگر تم شکر گزار بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟
वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा, अल्लाह बड़ा कदरदान है और अल्लाह खूब जानता है कि किसके साथ क्या रवैया इख्तियार करना है, किसके साथ क्या सलूक इख्तियार करना है। अल्लाह को सब पता है। मेरे दोस्तों, जब अल्लाह इतना मेहरबान है, इतना करीम है कि माँ से भी ज़्यादा मेहरबान है। एक दफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कि एक बच्चा मट्टी में खेल रहा था, रास्ते में मट्टी में खेल रहा था। जो ही आप अलैहिस्सलाम और आपके साथ मजमा आता हुआ नज़र पड़ा तो उस बच्चे की जो माँ थी वो रास्ते के एक तरफ बैठी हुई थी, बच्चा रास्ते में खेल रहा था। उसने जो आप अलैहिस्सलाम और मजमे को आता देखा तो उसने जल्दी से आगे बढ़कर बच्चे को उठाया और रास्ते से हटा दिया, इसलिए कि कहीं किसकी ठोकर न लग जाए, कहीं किसी का पाँव न लग जाए और कहीं कोई बच्चे को चोट ना आ जाए। इसलिए उसने बच्चे को उठाया और उठाकर किनारे पे ले गई। हमारे नबी ने ये मंज़र देखा, हमारे नबी के सहाबा ने भी देखा, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने देखा इस औरत ने क्या किया? कहा जी हाँ या रसूलल्लाह, हमने देखा कि इस औरत ने बच्चे को उठाया और उठा के अलग हो गई। आपने फरमाया, तुम क्या समझते हो? अतरुन हाज़िही तारिहतन वलदहा फिन्नार, क्या तुम समझते हो कि ये औरत जो इस बच्चे पे इतनी शफीक है, इस बच्चे से इतना प्यार करती है कि इससे ये भी बर्दाश्त न हुआ कि कहीं किसी का पाँव न लग जाए, क्या ये माँ अपने हाथों से इस बच्चे को आग में फेंक सकती है? साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, ये माँ अपने बच्चे को अपने हाथ से आग में कैसे फेंकेगी? आपने फरमाया, लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हादिही बिवलदिहा, अल्लाह अपने बंदों पर इस माँ से भी ज़्यादा मेहरबान है। अल्लाह इतना करीम है, इतना शफीक है, इतना मेहरबान है, इतना करीम है, इतना नरम दिल है, इतना रहम करने वाला है कि दुनिया में कोई इतना मेहरबान, इतना रहम दिल, इतना शफीक और इतना नरम नहीं है जितनी अल्लाह है। लेकिन एक कानून और एक ज़ाब्ता है, अल्लाह ताला का एक कानून है, एक ज़ाब्ता है, एक कानून है, एक ज़ाबिता है। आप देखें, एक आदमी का एक स्कूल है, एक स्कूल है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं। उस स्कूल के कुछ कवानीन हैं, उन कवानीन में ये लिखा हुआ है, जो बच्चा ये वाली हरकत करेगा उसका इखराज हो जाएगा, उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, उसका इखराज हो जाएगा। अच्छा, इसी स्कूल में उस प्रिंसिपल का अपना बच्चा भी पढ़ रहा है, उसका अपना बच्चा भी पढ़ रहा है। अगर ये प्रिंसिपल मुनसिफ मिजाज होगा तो ये अपने कानून जैसे और बच्चों पे लागू करेगा, ऐसे ही अपने बच्चे पर भी लागू करेगा। लिहाजा अगर इसका बच्चा भी वो हरकत करेगा जिस हरकत पर इखराज होता है तो ये उसका भी इखराज कर देगा। एक कानून है, एक ज़ाब्ता है। कानून और ज़ाब्ता क्या है? कानून और ज़ाब्ता ये है कि अल्लाह ताला देखते हैं जब उसके बंदे उसकी मानते हैं, उसके हुक्म पे चलते हैं, उसकी नाफरमानी से बचते हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को जन्नत बना देता है, उनको सुकून देता है, उनको राहत देता है, उनके माहौल में महब्बतों को आम कर देता है, उनको उनकी चीज़ों में बरकत देता है, उनकी जान में बरकत देता है, उनके माल में बरकत देता है, उनकी औलाद में बरकत देता है और उनके दिल को सुकून देता है, उनकी और उनको आपस की लड़ाइयों से, आपस की नफ़रतों से बचाता है। लेकिन जब बंदे उसके हुक्म तोड़ते हैं, उसकी नाफरमानियाँ करते हैं, उसकी हुक्म अदूलियाँ करते हैं, तो ये उसका एक कानून है, ये उसका एक ज़ाब्ता और निज़ाम है कि वो उन पर परेशानियाँ भेजता है,
ان پر پریشانیاں بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی وجہ سے آنے والی پریشانیاں یہ بھی اس کی ایک مہربانی اور اس کی ایک رحمت ہے۔ اگر وہ اپنے بندوں کو کھلی چھٹی دے دیتا تو بندے باغی ہو جاتے، بندے سرکش ہو جاتے اور اسی سرکشی میں مر جاتے، اور جب اسی سرکشی میں مر جاتے تو قانون کے مطابق، ضابطے کے مطابق ان کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑتا، اور جہنم کا عذاب یہاں کے عذاب سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک قوم کو اللہ نے سزا دی، ایک قوم کو اللہ نے سزا دی، دنیا میں سزا دی، اور دنیا میں سزا دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، یہ تو یہاں کی سزا ہے، ارے وہاں کی سزا تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں آندھیاں، بارشیں، زلزلے، سیلاب، مہنگائی، قتل و غارت، آپس کی نفرتیں، یہ سب اللہ کا ایک عذاب ہے، اللہ کی طرف سے ایک پکڑ کی صورت ہے۔ لیکن یہ جو اللہ پاک کی طرف سے پکڑ کی صورت ہے، یہ بھی بھائیوں ایک رحمت ہے، یہ بھی ایک اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر یہ پریشانیاں نہ بھیجتا تو کون اللہ کی طرف آتا، کون اللہ کے سامنے جھکتا، کون اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا؟ بندے سرکشی کی زندگی گزار رہے ہوتے، اسی حال میں مر رہے ہوتے، اور جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہے ہوتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں جب میرے بندے میری نافرمانیاں کرتے ہیں تو میں ان کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ ہے نہیں ادھر سے نافرمانی، ادھر ٹھک سے عذاب، ادھر نافرمانی، ادھر ٹھک سے تھپڑ، اور ٹھک سے کوئی پریشانی۔ ایسے نہیں کرتے اللہ ایسے نہیں کرتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جب انسان اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہر وقت رہتے ہیں، دو دن کو رہتے ہیں، دو شام کو رہتے ہیں، ان کی شفٹیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ عصر تک الگ فرشتے، عصر سے لے کے فجر تک الگ فرشتے۔ دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ برائی لکھنے والے فرشتے سے کہتے ہیں ابھی نہ لکھنا، انتظار کرنا، شاید میرا بندہ توبہ کر لے۔ ابھی نہ لکھنا شاید توبہ کر لے۔ گھنٹوں 6-7 گھنٹے فرشتہ انتظار کرتا ہے، جب بندہ پھر بھی اللہ سے معافی نہیں مانگتا، اللہ کہتے ہیں لکھو، لیکن ایک لکھنا، زیادہ نہ لکھنا۔ اور جب نیکی کرتا ہے انسان، جب نیکی کرتا ہے ابھی نیکی کی نہیں ہے، من ہم بحسنۃ، جو صرف نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں جلدی سے لکھ دو، پتہ نہیں کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا، لیکن کم از کم ارادہ تو کر لیا، جلدی سے لکھو ایک نیکی۔ جب وہ کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے ایک نہ لکھنا، میں کریم ہوں، 10 لکھنا۔ یہ مفروضے نہیں ہیں، یہ ہمارے نبی کی احادیث مبارکہ ہیں، یہ ہمارے نبی کے ارشادات ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے اللہ کتنا کریم ہے، اللہ برائی کرتا ہے لکھی نہیں جاتی، اللہ انتظار کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد لو یعلم المدبرون انی کیف انتظاری لہم ورفقی بہم واشتیاقی الی ترک معاصیہم لطاروا شوقا الی ولتقطعت اوصالہم من محبتی۔ اے داؤد، یہ جتنے میرے نافرمان ہیں جو میری طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، مدبرون عنی اسے کہتے ہیں جو اللہ پاک کی طرف دیکھے ہی نہیں،
اللہ کی آواز کو سنے ہی نہیں، اللہ کے بلاوے پہ آئے ہی نہیں، ان کا توبہ کی طرف دھیان بھی نہیں جا رہا، ان کا واپسی کا خیال ہی نہیں ہے، پروگرام ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ جو منہ موڑ کے مجھے چھوڑ گئے، میری نافرمانیوں میں پڑ گئے، گندگیوں میں پڑ گئے، بدکاریوں میں پڑ گئے، اے داؤد اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ مجھے ان کی توبہ کا کتنا انتظار ہے تو میری محبت میں ان کے جوڑ جوڑ سے جدا ہو جائیں۔ جوڑ جوڑ سے جدا ہو جائیں۔ هذه ارادتی فی المدبرین عنی فکیف فی المقبلین علی۔ اے داؤد یہ میرا تعلق اور یہ میری محبت اور یہ میری مہربانی تو ان پر ہے کہ جو مجھے راضی کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے بتاؤ جو مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، جو میرے بننا چاہتے ہیں، جو میرے فرما بردار ہیں، میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں جب میرا بندہ میری نافرمانی کرتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو بات ہی ختم، پھر اس گناہ کی وجہ سے کسی سزا کا وہ مستحق ہی نہیں ہے، کوئی سزا اس کو دینا، کوئی اس کو سزا دینا حق ہی نہیں بنتا۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنَا طَبِيبُهُمْ، پھر میں ان کا طبیب ہوں، میں ان کا ڈاکٹر ہوں، میں ان کا معالج ہوں۔ پھر جب وہ توبہ نہیں کرتے میں ان کے حالات ایسے بنا دیتا ہوں جن حالات کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں، پھر ان پریشانیوں کی وجہ سے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ جتنی اس وقت پریشانی امت مسلمہ پہ آئی ہوئی ہے، بارش کے ذریعے، آندھی کے ذریعے، سیلاب کے ذریعے، گھروں کے گرنے کے ذریعے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اور بچے بے گھر ہو گئے، عورتیں بے گھر ہو گئیں اور گھر ٹوٹ گئے اور وہ سڑکوں پہ آ گئے اور وہ بھوکے پیاسے پتہ نہیں کتنے دن سے ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ یہ سارے حالات میرے بھائیوں خود نہیں بنے۔ ویسے تو ہماری یہ عادت ہے کہ جب کبھی پریشانی آتی ہے ہم حکومت کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور مختلف کھاتے والوں پہ برسنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو واپڈا والوں کو گالیاں، اور امن و امان میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، مہنگائی ہو جائے تو حکومت کو گالیاں، فوج اور پولیس کو گالیاں۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اہل پاکستان پر ایسی پریشانی بھیجی ہے جس کا قصوروار حکومت کو ٹھہرایا ہی نہیں جا سکتا، فوج کو ٹھہرایا ہی نہیں جا سکتا، پولیس کو ٹھہرایا ہی نہیں جا سکتا، کوئی کسی کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا، اس لیے کہ بارش کا برسنا اور سیلاب کا آنا یہ کسی حکومت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کسی کھاتے والوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کسی شعبے والوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو براہ راست اس آسمان والی ذات کی طرف سے ہے، اس عرش والے کی طرف سے ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس قسم کی پریشانی بھیج کر اب یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس کو اور اس کو قصوروار ٹھہرانے کی بجائے اپنے آپ کو قصوروار یقین کر کے میری ذات کی طرف رجوع کریں۔ مسئلے کا حل چھوٹا ہو بڑا ہو، مسئلے کا حل اللہ پاک کی طرف رجوع ہے۔ اللہ پاک کی طرف رجوع ہوگا، اللہ پاک بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس قسم کے سارے حالات کا حل خود بیان کیا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہم قرآن پڑھتے نہیں، قرآن سمجھتے نہیں، پڑھتے بھی ہیں تو وظیفے کی طرح سے فر 2 رکوع 4 رکوع 1 پارہ 3 پارے پڑھ لیے، پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا رب مجھے
کہہ کیا رہا ہے، میرا رب مجھے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنایا۔ یونس علیہ السلام، یونس علیہ السلام کے واقعے میں دو سبق اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیے ہیں۔ واقعہ ایک ہے، سبق دو ہیں۔ یونس علیہ السلام کو عراق میں ایک علاقہ ہے نینوا، اس کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یونس علیہ السلام نے آ کے دعوت دی۔ نبی دعوت دیتا ہے، نبی کا کام لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو دین کی طرف لانا، یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، دعوت دی، اور سمجھاتے سمجھاتے ایک عرصہ گزر گیا، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ جب ایک عرصے تک وہ حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے اور اذیتیں دیتے رہے اور برا بھلا کہتے رہے، الٹی سیدھی باتیں بناتے رہے، تو ایک دفعہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور فرمایا کہ اپنی قوم سے کہو بس اب تیار ہو جاؤ، تمہارے لیے عذاب، اللہ کا عذاب تیار کھڑا ہے، تیار ہو جاؤ۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا، اے میری قوم 3 دن کے اندر اندر تیار ہو جاؤ، اب اللہ کی پکڑ آ رہی ہے، تم اب تک تو سیدھے نہ ہوئے، اب تم خود سیدھے ہو جاؤ گے۔ یہ ان کو اللہ پاک کی طرف سے دھمکی سنائی، اور جب یہ دھمکی سنا چکے تو یونس علیہ السلام نے سوچا کہ اب ان پہ تو آئے گا عذاب، تو مجھے اب یہاں رہ کے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام وہاں سے چل کے جا کے کشتی میں بیٹھ گئے، چونکہ سمندر کے کنارے یہ علاقہ واقع تھا، سمندر کے سفر کے لیے کشتی میں بیٹھ گئے اور اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کے لیے جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اللہ پاک کو یونس علیہ السلام کی یہ بات اچھی نہیں لگی، اس لیے کہ یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے لیے تو اور عام انسانوں سے زیادہ پابندیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ جب ان کو دھمکی دی جا چکی تو اب یونس کو اگر کہیں جانا بھی ہے تو مجھ سے پوچھے، مجھ سے اجازت لے، پھر کہیں اور جائے۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ مکہ معظمہ کے قیام کے دوران حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ، میں اتنے سارے لوگ مکہ چھوڑ گئے ان قریش کی تکلیفوں کی وجہ سے، تو مجھے بھی آپ اجازت دے دیں کہ میں مدینہ چھوڑ جاؤں۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر تم مکہ چھوڑ کے نہ جاؤ، ذرا انتظار کرو، میں اللہ سے پوچھتا ہوں، اگر اللہ مجھے اجازت دے دے تو پھر میں تم دونوں کٹھے ہجرت کر لیں گے۔ ہمارے نبی اپنی مرضی سے مکے کو چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ ابو بکر صدیق سے کہا، ابو بکر ٹھہر جاؤ، جب مجھے اجازت ملے گی نا پھر دونوں کٹھے مکے کو چھوڑ کے مدینے کو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یونس علیہ السلام مجھ سے پوچھیں، میری اجازت مل جائے تو پھر بستی کو چھوڑیں۔ یونس علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا نہیں اور کشتی میں بیٹھ کے روانہ ہو گئے۔ جب کشتی میں بیٹھ کے روانہ ہوئے اور آگے چلے تو اللہ کی شان، کشتی کو چاروں طرف سے موجوں نے گھیر لیا، سمندر کی لہروں اور موجوں اور بھنور نے آ کے گھیر لیا۔ اب قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے، تو کشتی کا جو ملاح تھا، ملاح وہ کوئی بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، اور اس نے بڑی پتے کی بات کی، ہماری کشتی میں کوئی ایسا غلام آ گیا ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کے آیا ہے، جس کی وجہ سے اس پوری کشتی پہ حال آ گیا ہے، پریشانی آ گئی ہے، تو آپ میں سے جو بھی اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہے وہ چھلانگ مارے تاکہ ہماری ساری کشتی بچ جائے، ساری سواریاں محفوظ ہو جائیں۔ اب سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھگوڑا غلام کون ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ چنانچہ آپس میں مشورہ ہوا کہ قرآن اندازی کر لو، قرآن اندازی کر لو، قرآن اندازی میں جس کا نام آ گیا
وہی بھگوڑا غلام ہوگا، وہی بھاگا ہوا غلام ہوگا، اسی کو اتار دیں گے تاکہ باقی کشتی بچ جائے۔ چنانچہ جب انہوں نے ساری کشتی کے سواروں کی پرچیاں بنائیں، قرآن اندازی کی اور بسم اللہ پڑھ کے جو قرآ اٹھایا تو حضرت یونس کا نام نکل آیا۔ کہنے لگے یہ تو بڑا اللہ والا اور نیک آدمی لگ رہا ہے، نبی میں تو بڑا نور ہوتا ہے، تو یہ تو بڑے اللہ والے لگ رہے ہیں، دوبارہ ڈالو۔ انہوں نے دوبارہ پرچیاں ڈالیں، دوسری دفعہ بھی وہی پرچی نکل آئی جس پہ حضرت یونس کا نام لکھا ہوا تھا۔ کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو بڑے اللہ والے ہیں، تیسری دفعہ ڈالو۔ جب تیسری دفعہ قرآن ڈالا گیا اور پرچی کو اٹھایا گیا تو تیسری دفعہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ یونس علیہ السلام نے کہا، یونس علیہ السلام کشتی والوں سے کہنے لگے بھائیو تم مجھے کب تک بچاؤ گے، مجھے پتہ ہے میں ہی بھگوڑا غلام ہوں۔ یہ کہہ کے انہوں نے خود ہی سمندر میں چھلانگ مار دی۔ سمندر میں چھلانگ مار دی، کشتی تو بچ گئی لیکن یونس علیہ السلام اندر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام چلا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر ایک بہت بڑی مچھلی تھی، اس کو پہلے ہی تیار کر رکھا تھا کہ منہ کھول کے بیٹھی رہو، جو ہی یونس آئے تو اس کو اپنے اندر لے کے نکل جاؤ، اس کو چبانا نہیں، اس کو کھانا نہیں، بس اس کو سیدھا سیدھا صحیح سلامت اندر نکل جانا۔ چنانچہ جو ہی یونس علیہ السلام نے چھلانگ ماری، ادھر چھلانگ ماری، ادھر مچھلی نے ان کو کیچ کیا اور اپنے اندر نکل گئی۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں اور تین اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی موجوں کا اندھیرا، تین اندھیروں میں اور اندر میں پریشان، کیا کروں، کس مصیبت میں پھنس گیا، بچوں تو کیسے بچوں۔ اور یہ جو مچھلی کا پیٹ ہوتا ہے نا، یہ بہت گرم ہوتا ہے، مچھلی کا پیٹ بہت گرم ہوتا ہے، خود مچھلی گرم ہوتی ہے، اس کا پیٹ بھی گرم ہوتا ہے، اس کے اندر جو چیز چلی جائے وہ گل کے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ یونس علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان تین اندھیروں میں مجھے پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تین اندھیروں میں پکارا، اے اللہ تیرے سوا کون ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی بچانے والا ہے ہی نہیں، سبحانک، عیبوں سے تو تو پاک ہے، میں تو کمیوں سے بھرا پڑا ہوں، انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہی انہوں نے مجھے پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو ہی انہوں نے مجھے پکارا، فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ کہتے ہیں جو ہی حضرت یونس علیہ السلام نے مجھے پکارا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اپنی غلطی کا اقرار کیا، نجیناہ من الغم، ہم نے ان کو اس مصیبت سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور یہ نجات صرف حضرت یونس کے ساتھ خاص نہیں ہے، یوں ہی مصیبتوں میں گرفتار جو بھی مسلمان ہمیں اس طرح پکارے گا، ہم اس کو بھی ایسے ہی نجات دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کتنی بڑی بشارت ہے دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے کہ کسی پریشانی میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، آپ کو سیلاب نے بے گھر کر دیا ہے، آپ کے گھر توڑ دیے، آپ کی فصلوں کو برباد کر دیا ہے، آپ کو بے روزگار کر دیا ہے، آپ کے گھر ٹوٹ گئے، آپ لاوارث ہو گئے، آپ بے یار و مددگار ہو گئے، آپ گھبرائیں نہیں، آپ بھی ایسے ہی پکاریں جیسے حضرت یونس نے پکارا تھا، اللہ آپ کو بھی ایسے نجات عطا فرمائے گا جیسے اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی بچائیں گے ہم، بالکل ایسے بچائیں گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر کبھی غلطیوں کی وجہ سے
کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ نے سمجھایا ہے اس میں. اس وقت یہ کرنا ہے، اپنی غلطی کا اقرار کرو، اللہ پاک کو ساری کائنات سے کٹ کر پھر پکارو. نہ حکومت کی امداد کا انتظار کرو، نہ کسی اور کی امداد کا انتظار کرو، صرف اللہ کو پکارو. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کسی کا آسرا تھا، کسی سے امید تھی، کسی سے توقع تھی. سب طرف سے امیدیں اور توقعات کٹی ہوئی تھی کہ نہیں کٹی ہوئی تھی؟ بالکل بے آسرا اور بے یار و مددگار تھے کہ نہیں تھے؟ جب ہر طرف سے ان کی نگاہیں کٹ کر اللہ پہ ٹکیں، اللہ کو پکارا، اللہ نے بچا دیا. ایک تو اللہ نے ہمیں اس واقعے میں یہ سبق دیا ہے، اور دوسرا سبق اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ یونس علیہ السلام تو کشتی میں بیٹھ کے بستی کو چھوڑ کے روانہ ہو گئے، تشریف لے گئے. پیچھے بستی کے جب 3 دن پورے ہوئے اور عذاب اللہ تعالیٰ کا آنے لگا اور آسمان سیاہ ہو گیا اور سرخ ہو گیا اور قریب تھا کہ ساری بستی کو تہس نہس کر دیا جاتا، تو بستی والوں کو عقل آ گئی. بستی والوں کو کیا آ گئی؟ سب بتاؤ. عقل آ گئی. بستی والوں کو عقل آ گئی. کہنے لگے یونس کو ڈھونڈو، یونس کو، کہاں ہے یونس؟ اس کو ڈھونڈو، اس کی منت سماجت کرو، وہ ہاتھ اٹھائے گا تو یہ عذاب ٹل جائے گا. انہوں نے ڈھونڈا حضرت یونس کو. حضرت یونس علیہ السلام تو تشریف لے گئے تھے، چلے گئے تھے. کہنے لگے ہائے یونس بھی چلے گئے، اب کیا ہوگا؟ چنانچہ اللہ نے پھر ان کو عقل دی، پھر ان کو عقل دی. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے مرد، اپنی عورتیں، اپنے جوان، اپنے بچے، اپنے بوڑھے، اپنے جانور سب لے کے آسمان تلے آ کر رونے پیٹنے لگ گئے، ماتم کرنے لگ گئے، چیخنے چلانے لگ گئے، آہو زاری کرنے لگ گئے، توبہ استغفار کرنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تک کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس پہ عذاب آ گیا ہو اور پھر ہم نے ٹال دیا ہو، سوائے حضرت یونس کی قوم کے، کہ ان کا گڑ گڑانا ہمیں اتنا اچھا لگا کہ ہم نے آئے ہوئے عذاب کو ان کی زاری کی برکت سے ٹال دیا. آئے ہوئے عذاب کو اللہ نے ٹال دیا. کب؟ جب ان کے مرد، عورتیں، چھوٹے بڑے سارے کے سارے آسمان تلے آ کے گڑ گڑانے لگے، رونے لگے. میرے بھائیو، اگر آج پاکستان کی عوام، پاکستان کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، مالدار، غریب، یہ سب کے سب مسجدوں میں آ جائیں اور اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، خدائے پاک کی قسم اللہ ان سیلابوں کو خشک کر دے گا، اللہ ان بارشوں کو تھما دے گا. یہ بادل کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے. یہ بادل بتاؤ کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں. یہ بادل نہ پاکستان کے وزیر اعظم کی مانیں گے، نہ امریکہ کے وزیر اعظم کی مانیں گے، نہ اسرائیل اور انڈیا کے وزیر اعظم کی مانیں گے، نہ کسی چیف آف آرمی کی مانیں گے. یہ صرف اللہ کی مانتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو ہماری موافقت میں تب کرے گا جب ہم اس کے سامنے جھکیں تو صحیح. مسئلہ بہت آسان ہے مگر ہم اس کے حل کی طرف جا نہیں رہے. مسئلہ مشکل نہیں ہے، مسئلہ مشکل نہیں ہے، مسئلہ مشکل نہیں ہے. ایک وڈیرا کسی ہاری پہ ناراض ہو جائے تو اس پہ جھوٹے کیس کر دیتا ہے، اس پہ جھوٹے مقدمے کر دیتا ہے، اس پہ FIR کٹوا دیتا ہے، اس کی بیوی بچوں اور اس کو سب کو جیل میں ڈلوا دیتا ہے. اس ہاری کے لیے، اس کسان کے لیے اس وڈیرے کو راضی کرنا واقعی مشکل ہے کہ یہ تو بیچارہ ہاری ہے، اس کی تو اس وڈیرے تک رسائی نہیں ہے، اس وڈیرے تک اس کی پہنچی نہیں ہے. لیکن بھائیو، اللہ وڈیرا نہیں ہے، اللہ کوئی ظالم بادشاہ نہیں ہے. اللہ تو وہ مہربان ہے، وہ مہربان ہے، وہ مہربان ہے، وہ مہربان ہے. زندگی بھر کا نافرمان جب سچے دل کے ساتھ اسے ایک دفعہ پکارتا ہے، اللہ اس کی ایک پکار پہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک نافرمان بندہ، سرکش بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے،
اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ محبت میں ناز انداز کے ساتھ اس سے منہ موڑ لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے۔ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، اللہ ناز انداز میں اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ بندہ پھر کہتا ہے اللہ معاف کرنا، اللہ پھر منہ موڑ لیتے ہیں۔ جب تیسری دفعہ وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں تم خود ہی بتاؤ میں کب تک اس سے منہ موڑے جاؤں، آخر میرے سوا اس کا کوئی ہے بھی تو نہیں، یہ جائے گا تو کہاں جائے گا۔ وَلَيْسَ لَهُ رَبٌّ غَيْرِي اشْهَدُوا أَنِّي غَفَرْتُ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ رَبٌّ غَيْرِي، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے بندے کی منت سماجت پہ، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور کیسے نہ کروں، اس کا میرے سوا کوئی ہے بھی تو نہیں۔ کون کرے گا، کس کے پاس جائے گا، کہاں جائے گا؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ عجیب واقعہ پیش آیا، کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ عجیب واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے پر، اپنے بیٹے پر، چھوٹے بیٹے پہ شدید ناراض ہے، اور وہ اس کو کوس رہی ہے، اور اس کو دھکا دے کے اس نے دروازے سے باہر نکال دیا ہے، اور غصے میں آ کے اس کو آنکھیں دکھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے اب نہ آنا میرے پاس، تو میرا بیٹا نہیں ہے، نکل جا میرے گھر سے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کو نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں یہ میں سارا منظر دیکھ رہا ہوں، جب یہ منظر پیش آیا تو مجھے دلچسپی ہوئی، میں نے کہا میں دیکھوں بیٹا کیا کرتا ہے۔ کہتے ہیں بیٹا جب اس نے دیکھا نا کہ امی بہت غصے میں ہیں، تو وہ بھی وہاں سے اٹھا اور چل پڑا، چند قدم چلا، پھر واپس آ گیا اور آ کے دروازے پہ بیٹھ گیا، بیٹھا رہا، میں بھی کھڑا رہا کہ دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں نے دروازہ کھولا اور کہا تو پھر یہاں بیٹھا ہوا ہے، جاتا نہیں ہے تو یہاں سے؟ تو کہنے لگا امی میں چلا گیا تھا، جب آپ نے مجھے کہا نا چلے جاؤ، میں چلا گیا تھا، تو میں چند قدم آگے چلا تو مجھے خیال آیا جہاں تک روٹی کا تعلق ہے تو روٹی تو کہیں مل ہی جائے گی، جہاں تک کپڑوں کا تعلق ہے تو کپڑے بھی کہیں سے مل ہی جائیں گے، جہاں تک رہائش کا تعلق ہے تو رہائش بھی کہیں مل جائے گی۔ لیکن امی، جب میں نے سوچا کہ امی کی جو مجھ سے محبت ہے کہیں وہ بھی مجھے ملے گی، تو میرے اندر سے جواب آیا کہ امی جیسی محبت اگر امی کو چھوڑ کے جاؤں تو کہاں ملے گی؟ امی بس اس وجہ سے واپس آ گیا ہوں کہ مجھے دنیا کی ہر چیز کہیں جاؤں گا تو مل جائے گی، لیکن آپ جیسی محبت مجھے اور کہیں نہیں ملے گی، اس لیے میں دوبارہ واپس آپ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ آپ اندر کر دیں گی تو آپ کی مہربانی، اندر نہیں کریں گی تو میں یہیں بیٹھا رہوں گا۔ تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو اس کی ماں زار و قطار رونے لگ گئی، اور وہ آگے بڑھ کر اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور اس کو پیار کر کے اندر لے گئی۔ کہنے لگے یہ سارا منظر دیکھ کر میں بھی رونے بیٹھ گیا کہ ہائے، جب بندے کو اللہ ناراض ہو کر اس پہ حالات بھیجتے ہیں، اس پہ پریشانیاں بھیجتے ہیں، کیا اچھا ہو کہ بندہ بھی اللہ کے در سے چمٹ جائے، اللہ پاک کو اس بندے پہ کتنا پیار آئے گا۔ مسئلہ بہت آسان ہے، ان سیلابوں کا روکنا مشکل نہیں ہے، ان آندھیوں کا روکنا مشکل نہیں ہے، ان گرجتے بادلوں کا روکنا مشکل نہیں ہے، ان برستی برسات کا روکنا مشکل نہیں ہے، صرف مجھے اور آپ کو اللہ پاک کے سامنے جھکنا پڑے گا، اور اس میں 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے۔ اے کاش امت اس کو سمجھے، اے کاش امت اسے سمجھے۔
اللہ پاک حالات کو بدلنا خوب جانتا ہے، حالات کو بدلنا، غم کو خوشی سے بدلنا، رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدلنا، اس کے لیے کوئی مسئلہ تھوڑا ہی ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اللہ کے لیے رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدلنا کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو زور لگانا پڑتا ہے؟ یہ روزانہ رات کے اندھیرے کو اجالے سے بدلنا، اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے، اور اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے اگر تمہاری زندگی میں کبھی حالات کا اندھیرا آ جائے تو مایوس نہ ہونا، تیرا رب اجالا لانے پر بھی قادر ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا بہت بڑا اللہ والا اور غوث اعظم جیسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ، پھر جیسے کیسے ہو اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا، حالات کو ٹھیک بھی کر دے گا۔ باز آ باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ۔ اللہ کہتے ہیں واپس آ جا میرے بندے، واپس آ جا، تو جیسا کیسا ہے واپس آ جا، مجھے تو ہر حال میں قبول ہے۔ اللہ پاک کو صرف اپنے اولیاء کا لحاظ نہیں ہے، اللہ کو اپنی ساری مخلوق پیاری ہے۔ ہمارے نبی تشریف فرما ہے، آپ کے پاس مکے کے سردار آئے ہوئے تھے، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، نابین صحابی ہیں، وہ ہمارے نبی کے پاس آئے۔ اچھا چونکہ نابینا ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ آپ مصروف ہیں، تو آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا صبر کرو۔ آپ پھر قریش مکہ سے بات کرنے بیٹھ گئے، انہوں نے پھر کہا رسول اللہ میری ایک بات ہے اور ہمیں ذرا صبر کرو۔ آپ قریش مکہ سے بات کر رہے ہیں، انہوں نے پھر کہا، تو حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں، آپ نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو ڈانٹا نہیں۔ کیا ہوا آپ مجھے دیکھیں، کیا ہوا؟ صرف اس ماتھے پہ بل آ گئے۔ جب آدمی کو ناگواری ہوتی ہے نا تو ماتھے پہ بل آ جاتا ہے، غصے کے آثار آپ کے چہرے پر، ناگواری کے آثار آپ کے چہرے پہ ظاہر ہوئے۔ جو ہی عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں اللہ کے محبوب کے ماتھے پر، مبارک ماتھے پر بل آیا، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا اور قرآن کی آیتیں سنائیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ پوری آیتیں اللہ نے قرآن پاک کی اتار دیں، اور ہمارے نبی کا اللہ پاک نے شکوہ کیا، دیکھو میرا نبی ایک ایمان والا، اس سے مسئلہ پوچھنے آتا ہے، اس کے ماتھے پہ بل آ جاتا ہے، اس کے ماتھے پہ بل آ جاتا ہے۔ پہلے اللہ نے شکوہ کا انداز اختیار کیا، یعنی جیسے اللہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہاں تک تو اللہ نے شکوہ کیا، یہ دیکھو میرا نبی کیا کر رہا ہے، ماتھے پہ بل آ رہا ہے اور توجہ ہی نہیں کر رہا، ایمان والا مسئلہ پوچھنے آیا ہے توجہ ہی نہیں کر رہے۔ پھر اللہ اپنے نبی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى اما من استغنی فانت له تصدی واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ۔ میرے نبی آپ
ان قریش کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تاکہ یہ سدھر جائیں. آپ کو کس نے گارنٹی دی ہے کہ یہ آپ کی دعوت سے سدھر جائیں گے اور آپ کی نصیحت کو قبول کریں گے؟ وہ جس نے نصیحت کو قبول کر رکھا ہے اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں کر رہے، اور جو بھی ایمان ہی نہیں لائے ان پہ آپ محنت کیے جا رہے ہیں، محنت کیے جا رہے ہیں. میرے نبی ہرگز آئندہ ایسے نہ کرنا، ہرگز آئندہ ایسے نہ کرنا. حدیث میں آتا ہے یہ عبداللہ ابن ام مکتوم جب ہمارے نبی کی خدمت میں آتے تھے نا، ہمارے نبی کی خدمت میں آتے تھے، نابینا صحابی تھے، آپ ان کے احترام میں، استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے مرحبا بمن آتبنی فیہ ربی، خوش آمدید وہ شخص آ گیا جس کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے ڈانٹا تھا، میرے اللہ نے مجھے ڈانٹا تھا. اس لیے اللہ پاک کو راضی کرنا، اللہ پاک سے اپنے حالات کو سدھروانا مشکل نہیں ہے، صرف جھکنے کی دیر ہے، اس کی طرف مائل ہونے، اس کی طرف اس کے سامنے جھکنے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کی دیر ہے. ہم جھکیں گے اللہ معاف کر دے گا. اس لیے دوستو ہم اور آپ ان حالات میں اللہ پاک کے سامنے جھکیں، روئیں، اپنی غلطیوں کا اقرار کریں، اپنی غلطیوں کا اقرار کریں. دیکھیں دو غلطیاں بلکہ تین غلطیاں ایسی ہیں جن غلطیوں پہ اللہ فوری پکڑتا ہے اور ٹھیک ٹھاک پکڑتا ہے. 3 غلطیوں پر اللہ فوری نہیں، اللہ ضرور پکڑتا ہے اور ٹھیک ٹھاک پکڑتا ہے اور دنیا میں ہی پکڑتا ہے. 3 غلطیوں پر اللہ دنیا میں پکڑتا ہے اور ضرور پکڑتا ہے اور ٹھیک ٹھاک پکڑتا ہے. ان میں سے ایک فحاشی، زنا، برائی، بدکاری، عورتوں مردوں کا اختلاط، لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ یاریاں، لڑکیوں کا لڑکوں کے ساتھ یاریاں اور ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ویڈیو کالیں کرنا اور ان سے باتیں کرنا، اپنی تصویریں غیر محرم لڑکیاں مردوں کو شیئر کر رہی ہیں اور مرد لڑکیوں کو شیئر کر رہے ہیں. یہ فحاشی اور یہ عریانی اور یہ بدکاری اللہ پاک کو 1 منٹ کے لیے گوارا نہیں ہے. جب کوئی قوم بے حیا ہو جاتی ہے، بے پرد ہو جاتی ہے، بے غیرت ہو جاتی ہے، اللہ پاک ان کو ضرور پکڑتا ہے، مرنے سے پہلے پکڑتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری قوم بے حیا ہو گئی ہے. انٹرنیٹ نے سارے حجاب توڑ دیے ہیں، سارے پردے چاک کر دیے ہیں، فحاشی عام ہو گئی ہے. ہر گھر میں ہر گھر میں کئی موبائل ہیں اور ہر موبائل میں وہ گندگیاں بھری ہوئی ہیں جو اللہ ہر مسلمان کو جس سے بچائے. اس لیے یہ فحاشی کا عام ہونا اور یہ عریانی کا عام ہونا اور یہ بے حیائی اور بدکاری کا عام ہونا، یہ اللہ پاک کے عذاب کو اتروانے والے کام ہیں. ایک تو یہ ہے جس کی سزا ضرور مل کے رہتی ہے، دنیا میں ملتی ہے. دوسری چیز جس کا خمیازہ دنیا میں ہی بھگتنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے ضرور پکڑ آتی ہے، وہ ماں باپ سے بدتمیزی ہے. ماں کو آنکھیں دکھانا، باپ کو آنکھیں دکھانا اور باپ کو ذلیل کرنا اور ماں کو ذلیل کرنا، ماں کا دل دکھانا، باپ کا دل دکھانا، اونچی آواز میں ان سے باتیں کرنا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. اب تو ماں کو باپ کو سیدھی گالیاں، ان پہ ہاتھ تک اٹھایا جاتا ہے، ان کو لاتوں سے مارا جاتا ہے، ان کو لاٹھیوں تک سے مارا جاتا ہے اور ان کے خلاف اسکیمیں بنائی جاتی ہیں، ان پہ جھوٹے کیس کیے جاتے ہیں. یہ ماں باپ کے ساتھ آج کی نوجوان نسل کر رہی ہے. میرے دوستو، جب ماں باپ ذلیل ہوتے ہیں، جب ماں باپ کی سے بدتمیزیاں ہوتی ہیں، جب ماں باپ کی حق تلفیاں ہوتی ہیں، اللہ دنیا ہی میں پکڑ کو بھیجتا ہے. دنیا میں پکڑ آتی ہے.
ہمارے نبی کے پاس ایک شخص آیا اپنے بیٹے کو لے کر، کہ رسول اللہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے بیٹے سے پوچھا یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ کہا باپ۔ فرمایا کبھی اس کا نام لے کے نہ پکارنا، کبھی اس کا نام لے کے نہیں، ابو کہہ کے، ابا جان کہہ کے پکارنا۔ پھر فرمایا کبھی اس کے آگے نہ چلنا، کبھی اس کے آگے نہ چلنا، ہمیشہ اس کے پیچھے چلنا، کبھی اپنی آواز کو اس سے بلند نہ کرنا، پست رکھنا۔ آج ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے کالجز، ہمارے اسکول ماں کا تقدس نہیں سکھا رہے، باپ کا تقدس نہیں سکھا رہے۔ جتنے زیادہ پڑھے لکھے اتنے بڑے بدتمیز ثابت ہوتے ہیں۔ ماں باپ سے بدتمیزی کی سزا اللہ دنیا میں ضرور دیتا ہے۔ تیسرا جرم جس کی سزا دنیا میں ہی مل کے رہتی ہے، مرنے سے پہلے مل کے رہتی ہے، وہ ہے ظلم۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کسی پہ زیادتی کرنا، کسی کا حق کھانا، کسی کے ساتھ بے واجبی کرنا، خام خواہ کسی کا دل دکھانا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کی عزت کو، اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کے گھر بار کو نقصان پہنچانا، یہ ظلم ہے۔ ظلم کی سزا بھی اللہ دنیا میں مرنے سے پہلے دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری کون سی بستی ہے جہاں یہ انٹرنیٹ نہیں پہنچا، جہاں پہ یہ مردوں عورتوں کا اختلاط نہیں پہنچا۔ مجھے آج کے پی کے ایک دیندار شہر کے پی کے کا ایک دیندار شہر، وہاں سے ایک دوست کا فون آیا کہ 3 دن کے لیے ہم نوجوانوں کی جماعت لے کر جاتے ہیں، 4 بجے تک نوجوان، ہمارے پختون پٹھان نوجوان 4 بجے تک انٹرنیٹ سے کھیلتے رہتے ہیں جماعت میں نکل کے، اور سارا دن سوتے رہتے ہیں۔ کون سی بستی، کون سا شہر ہے جہاں فحاشی نہیں آئی، بدکاری نہیں آئی، بے حیائی نہیں آئی؟ یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ سیلاب آئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بارشیں آئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ گھر گرے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بستیوں کی بستیاں ویران ہوئی ہیں، برباد ہوئی ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کا یہ عذاب ٹل جائے، ابھی بھی بتا رہے ہیں، کل زوردار بارش بتا رہے ہیں، پرسوں بھی بتا رہے ہیں، ابھی 2 دن اور بتا رہے ہیں، پتہ نہیں 25 کے بعد کیا ہونا ہے، 25 تک بتا رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ مجمع آج یہاں سے سچی توبہ کر کے جائے، اپنے سارے گھر سے جا کے توبہ کرائے، اپنے سارے محلے سے جا کے توبہ کرائے، جہاں جہاں تک آپ کی رسائی ہے وہاں وہاں تک لوگوں کی منت سماجت کر کے ان سے توبہ کرائے، تو اللہ کو منانا مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سب کے سب توبہ کرو، تمہارے سارے مسئلے حل کر دوں گا۔ تفلحون، تمہارے سارے مسئلے حل کر دوں گا۔ اور یہ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم کیوں نہیں اللہ سے معافی مانگتے تاکہ اللہ پاک تم پہ اپنی رحمت کو اتارے۔ بتائیے اس مسئلے کا حل مشکلیں آسان ہے، مشکلیں آسان ہیں، لیکن آسان تب ہے جب ہر ایک اس کو سمجھے، نہ سمجھے تو مشکل ہے۔ ایک دفعہ رائیونڈ کے اجتماع میں ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مفتی زین العابدین صاحب
रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बयान फरमाया, फरमाने लगे ये जो 3-4 लाख का मजमा है, इज्तिमा में उस वक्त 3-4 लाख का मजमा था, अब तो ज़्यादा होता है, 3-4 लाख का, 3 लाख का मजमा। फरमाने लगे ये जो 3 लाख का मजमा है, अगर ये नमाज के लिए खड़ा हो और हर एक खुद सफ़ को सीधा करने के लिए लकीर के किनारे पर एड़ी रखे, तो 3 लाख इंसानों की सफ़ें 1 मिनट में ठीक हो जाएंगी। भाई आसान है, मुश्किल है? लेकिन अगर हर एक को सीधा करना पड़े तो एक इंसान की एड़ी को लकीर पे लाने के लिए अगर 5 सेकंड भी लगें तो 12 आदमियों के लिए 1 मिनट चाहिए। तो बताइए 3 लाख आदमियों के लिए कितने मिनट चाहिए? 24 घंटे तो सिर्फ सफ़ें सीधी करने में लग जाएंगे, न नमाज, न आराम, न खाना, न पीना। लेकिन हर आदमी अगर खुद अपनी एड़ियां लकीर पे ले आए तो 3 लाख आदमियों की सफ़ों को सीधा करना आसान है। आज अगर पाकिस्तान की अवाम और उम्मत मुस्लिमा आज अगर हर एक अपनी ज़ात से गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की फर्मा बरदारी की ज़िंदगी इख्तियार कर ले, पिछली ज़िंदगी पे तौबा तायब हो जाए, अपने घर से तौबा कराए, अपने महल्ले से तौबा कराए, जहाँ जहाँ तक पहुँच और रसाई है वहाँ वहाँ तक मेहनत करके सबसे तौबा कराए, तो बताइए कितनी जल्दी मसला हल हो सकता है? मुझे साथियों ने बताया हमारा एक उलमा का ग्रुप बना हुआ है, उलमा का पूरी दुनिया के उलमा का एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। उसमें एक चीज़ आई, बलूचिस्तान का एक इलाका है किला अब्दुल्ला, वहाँ पे सैलाब आया। तो बलूचिस्तान में तो बहुत नुकसान हुआ है। वहाँ जब सैलाब आया, बस्तियों को बहाता हुआ, घरों को गिराता हुआ सैलाब आ रहा है। एक बस्ती के जब करीब पहुंचा ना सैलाब, तो सारी बस्ती के लोग अपने घरों से कुरान लेकर आके पानी के सामने खड़े हो गए। क्या लेके आके खड़े हो गए? बोलो तो सही। कुरान लेकर, अल्लाह का कलाम लेकर अपने सीनों से लगा के आके पानी के सामने खड़े हो गए। अल्लाह की शान देखिए, एकदम जमीन फटी, 12 किलोमीटर तक जमीन फटी, और इतनी ज्यादा फटी कि सारा सैलाब का पानी उसके अंदर चला गया और उस बस्ती को अल्लाह ने महफूज रखा। पाँच किलोमीटर चौड़ी वो जो फटन है, 5 फुट चौड़ी और 12 किलोमीटर लंबी दरार। जो पानी आ रहा था वो सारा उसके अंदर उतर गया। दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं कि कुरान की बरकत से अल्लाह कैसे बचाता है। इसलिए आप सारे दोस्तों से दस्त बस्ता दरख्वास्त है कि उम्मत मुस्लिमा पे रहम करें, अपने आप पे भी रहम करें, सारी उम्मत पे रहम करें। और रहम करने का मतलब ये है कि गुनाहों को छोड़ दें, ज़िना को छोड़ दें, फहाशी को छोड़ दें, बदकारी को छोड़ दें, बदनज़री को छोड़ दें, गैर महरमों से ताल्लुकात और रवाबित को छोड़ दें और तौबा तायब होके माँ बाप के फर्मा बरदार बन जाएं। किसी का हक न खाएं, किसी पे ज़्यादती न करें, किसी का हक खा लिया है वापस करें, किसी का दिल दुखाया है उससे माफ़ी मांगें और अल्लाह पाक के नेक बंदे बनकर ज़िंदगी गुजारने की नीयत से आज अल्लाह के सामने झुक जाएं। खुदाए पाक की कसम, अगला सूरज निकलने से पहले अल्लाह सारे हालात को ठीक कर देगा। तैयार हैं? करते हैं तौबा? कौन कौन सच्ची तौबा करता है? और अपने सारे घर को यार जमा करो, अपनी औरतों मर्दों सबको बिठाओ और जो मैंने दरख्वास्त पेश की है आप हज़रात की खिदमत में, इसको जितनी याद है सारे घर को सुनो और उन सब से तौबा करो। महल्ले के हर मुसलमान के पास चल के जाओ और उनसे तौबा करो।
آج گھوٹکی ڈوبا ہے، ڈیرہ غازی خان ڈوبا ہے، اور یہ جنوبی پنجاب ڈوبا ہے، اور یہ سارا بلوچستان ڈوبا ہے۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ یہ آپ حالہ والے بھی دریا کے ہی کنارے رہتے ہیں۔ یہ حالہ والے، یہ سید آباد والے، اور یہ مٹیاری والے، اور یہ حیدرآباد والے، اور یہ مورو، اور یہ سارا علاقہ، یہ سارا دریائی علاقہ ہے۔ ان کے بھی قریب پڑتا ہے دریا۔ اگر ہم آج اللہ کے سامنے نہ جھکے تو یہ دریا بھی اللہ ہی کی مانتا ہے۔ کہاں جاؤ گے یار؟ کہاں جائیں گے؟ اس نفسا نفسی کے عالم میں کون بٹھائے گا، کون ٹھہرائے گا، کون گھر دے گا؟ کوئی مہمان بن کے جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو مصیبت بن جاتا ہے۔ فصلوں کی تباہی سے سبق لیں، ایسے نہ گھر تباہ ہو جائیں۔ سڑکوں کے پانی سے بھر جانے سے سبق لیں، ایسے نہ کہ گھر بھی بھر جائیں۔ سڑکوں کے ٹوٹ جانے سے سبق لیں، ایسے نہ کہ گھر کی دیواریں ہی ٹوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، ساری امت کی حفاظت کرے۔ تو سب سے توبہ کرائیں گے انشاءاللہ، اور جو دور بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں ان سے بھی دست بستہ درخواست ہے، سب توبہ کریں، اور جہاں جہاں بیٹھے سن رہے ہیں اپنے علاقوں، اپنے گھروں سے سب سے توبہ کریں۔ اور پریشانی کے وقت ہمارے بزرگوں کا ایک مجرب عمل ہے آیت کریمہ پڑھنا۔ ہمارے بزرگوں کا یہ مجرب ہے کہ 1.25 لاکھ دفعہ، یعنی 1,25,000 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا، یہ ہمارے بزرگوں کا مجرب عمل ہے۔ جب 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس علاقے سے اس مصیبت کو ضرور ٹال دیتے ہیں۔